آزاد کشمیر الیکشن نتائج پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں گرما گرمی بڑھ گئی، ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ۔ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی جماعت نہیں کر سکتی، یہ ہر بار دھاندلی سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا پیپلز پارٹی کے ورکر کنونشن سے خطاب، کہا کہ یہ نسل در نسل دھاندلی کرتے آ رہے ہیں، آپ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہیں تو فارم 47 کی وجہ سے ہیں، یہ مظفر آباد ہے، سری نگر نہیں، دھاندلی نہیں کرنے دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے میرپور میں دوبارہ پولنگ کا مطالبہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی جو دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر مائنڈ ہے، دھاندلی کا رونا رو رہی ہے۔ قیامت کتنے بجے ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایکس پر طنز، کہا کہ آپ کے پاس کارکردگی ہوتی، گورننس ہوتی، عوام کے لیے ایجنڈا ہوتا تو دوسروں پر حملوں میں وقت ضائع نہ کرتے۔ بلاول آزاد کشمیر میں شکست تسلیم کرے اور سندھ کی محرومیاں ختم کرنے پر توجہ دیں۔ قیامت 2024 میں آ گئی تھی جب مینڈیٹ خیرات میں بانٹے گئے، یہ آپ نہیں فارم 47 کا نشہ بول رہا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر سخت رد عمل۔ نون لیگ پر دھاندلی اور خیراتی مینڈیٹ کے الزامات لگا دیے، کہا کہ نون لیگ کشمیر میں بھی دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتی ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز چور دروازے سے اقتدار میں آئے۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں دھاندلی اور خیراتی مینڈیٹ کے ذریعے حکومت بنائی۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات افسوسناک ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج عوام کا فیصلہ ہیں، لوگوں نے نون لیگ کی کارکردگی کا انتخاب کیا، انتخابی نتائج کو کھلے دل سے تسلیم کیا جانا چاہیے، الزام تراشی کے بجائے اپنی کارکردگی عوام کے سامنے پیش کی جائے، یہ ہمیں اپنی 18 سال کی کارکردگی بتائیں۔ مریم نواز کا پنجاب اور بلاول کا سندھ دیکھ لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرہ جابر الاحمد الصباح کی ملاقات۔ پاک کویت تعلقات، دو طرفہ تعاون، علاقائی امن اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، زراعت، IT شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور کویت کے برادرانہ تعلقات باہمی اعتماد، مشترکہ اقتدار اور دیرینہ دوستی پر مبنی ہیں۔ کویتی وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کویت کے وزیر خارجہ کی ملاقات۔ GHQ میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی، دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کویت کے وزیر خارجہ نے خطے میں امن و امان کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان اور کویت علاقائی امن اور خوشحالی کے مشترکہ ویژن پر یقین رکھتے ہیں۔ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے پہلے کمانڈر جنرل عامر رضا کا نیول اور ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے الگ الگ ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق دونوں سروسز چیفز نے جنرل سید عامر رضا کو نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے پہلے کمانڈر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ ملاقاتوں کے دوران باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی مفادات پر حملہ برداشت نہیں، امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کو سخت جواب دینے کا اندیا کہا۔ ایران نے اردن میں فوجی اڈے پر سرپرائز میزائل حملے کیے۔ امریکی فوج نے منٹوں میں ایران سے فائر کیے جانے والے میزائل مار گرائے۔ رات گئے عراق پر مزاحمتی گروپوں کے حملے سعودیہ کے ہم آہنگی سے کیے۔ ٹرمپ نے ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کو دنیا کے لیے کینسر قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا DSP مرید بگٹی شہید کو خراج عقیدت، شہید کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ کہا کہ DSP مرید بگٹی نے وطن کے لیے جان کا نذرانہ دے کر شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا۔ شہید افسر شجاعت، فرض شناسی اور قربانی کی لازوال مثال ہیں۔ بارکھان میں امن کے قیام کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ قوم بلوچستان پولیس کے اس بہادر سپوت کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔
سبات میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ آپریشن جاری. آپریشن میں 4 خارجی جہنم واصل متعدد زخمی ہو گئے. پولیس نے راشد سر کے اہم اسٹریٹجک مقام پر پولیس نے کنٹرول حاصل کر لیا. آپریشن کے دوران ایلیٹ فورس کے کانسٹیبل گلفام بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. حکام کا بتانا ہے کہ مسلح افراد اہل خانہ کو انسانی ڈھال بنا رہے ہیں، جو خوارج کی بزدلی اور ناکامی کا واضح ثبوت ہے. فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپریشن جاری رہے گا. حکومت بجلی بلوں اور پیٹرولیم لیوی کے ذریعے عوام پر مسلسل بوجھ ڈال رہی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان وفاقی حکومت پر برس پڑے. کہا کہ بجلی کے بل عوام پر بم کی صورت گرائے جا رہے ہیں، جبکہ پیٹرولیم لیوی کے نام پر عوام سے بھاری رقم وصول کی جا رہی ہیں. ہر لیٹر پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام کو لوٹا جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR اصلاحات پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس. محصولات میں اضافے، ٹیکس نظام میں اصلاحات اور ادارہ جاتی کارکردگی پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ. مختلف شعبوں میں ٹیکس استداد کے درست تخمینے کے لیے ایک جامع اور سائنٹیفک طریقہ کار وضع کر کے پیش کیا جائے. وزیر اعظم کی ہدایت. کہا کہ ٹیکس چوری میں ملوث عناصر کی نشاندہی کر کے قانونی کارروائی کی جائے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کی ملاقات. یوتھ پروگرام کے منصوبوں پر پیش رفت سے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا گیا. نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کی حکمت عملی تیز کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل مہارتیں وقت کی اہم ضرورت ہیں. نوجوانوں کو معیاری تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت، جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل مہارتوں اور کاروباری صلاحیتوں سے آراستہ کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان سے MQM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی ملاقات. SME سیکٹر کے فروغ سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال. فاروق ستار کی SME سیکٹر کے لیے حکومتی اقدامات کی حمایت اور تعاون کی یقین دہانی. ہارون اختر نے کہا کہ SME سیکٹر ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. حکومت SME سیکٹر کی ترقی کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے. SMEs کے فروغ سے روزگار، برآمدات اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوگا. کالعدم ایکشن کمیٹی تاریخ سے ناواقف یا کوئی ایجنڈا لے کر چل رہی ہے. پاکستان سے الحاق کے لیے اس دھرتی کے لوگوں نے خون دیا ہے. آزاد کشمیر کے سابق صدر سردار مسعود خان کا بیان. کہا کہ سردار محمد ابراہیم نہ ہوتے تو کوہالہ سمیت آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں میں بھارتی فوجیں بیٹھی ہوتی. سردار محمد عبدالقیوم نے اپنی پوری زندگی تحریک آزادی کشمیر کی جدوجہد میں گزار دی. کالعدم ایکشن کمیٹی پرم تحریک نہیں، مسلح گروہ ہے. مسلح افراد کی فائرنگ سے پولیس اور رینجرز کے 15 اہلکار زخمی ہوئے. ترجمان آزاد کشمیر پولیس خاور علی شوکت کی پریس کانفرنس. کہا کہ مسلح افراد جدید ہتھیاروں کے ساتھ مختلف عمارتوں میں مورچہ بند تھے. کئی شرپسندوں کو گرفتار کیا گیا جن سے بڑی تعداد میں اسلحہ ملا. سیکورٹی فورسز اور اداروں پر حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں. ملک دشمن عناصر کی جانب سے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کراچی سمیت سندھ بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی. 31 جولائی سے 2 اگست تک متعدد شہروں میں بارش کا امکان ہے. کراچی، حیدرآباد، سکھر، بدین اور لاڑکانہ میں آندھی اور بارش متوقع. محکمہ موسمیات نے کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا. خلیج بنگال کا ڈیپ ڈپریشن سندھ کے موسم پر اثر انداز ہوگا. نشیبی علاقوں کے رہائشی احتیاطی تدابیر اختیار کریں. ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو پہلے ٹیسٹ میں 90 رن سے شکست دے دی. قومی ٹیم 211 رنز کے تعاقب میں 120 رنز پر ڈھیر. پاکستان کے 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے. بابر 58 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. جیڈن سیلز نے 5، کیمار روچ اور جسٹن گریو نے 2 وکٹیں حاصل کی. پاکستان کے فاسٹ بولر خرم شہزاد اور محمد عباس کو ICC کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر سزا دے دی گئی. ICC کے مطابق دونوں کھلاڑیوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کے لیول 1 کی خلاف ورزی کی.
خرم شہزاد پر میچ فیس کا 15% جرمانہ، محمد عباس کو وارننگ دی گئی، دونوں بالرز کو ایک ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی مل گیا، کھلاڑیوں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے سزا قبول کر لی۔ پاکستان فٹ بال ٹیم پہلی بار کسی فیفا ایونٹ میں شرکت کرے گی۔ پی ایف ایف نے تصدیق کر دی، افتتاحی فیفا آسیان کپ میں قومی مینز ٹیم ایکشن میں ہوگی۔ پاکستان کا مقابلہ بھارت سمیت ایشیا کی مضبوط ٹیموں سے ہوگا۔ پاکستان کو فیفا آسیان کپ میں خصوصی دعوت مل گئی۔ ٹورنامنٹ ستمبر اور اکتوبر میں انڈونیشیا میں کھیلا جائے گا۔ ہاکی ٹیم میں بڑی تبدیلی، عماد بٹ کو کپتانی سے ہٹا دیا گیا، محمد ابو بکر کو قومی ہاکی ٹیم کے نئے کپتان مقرر۔ محمد ابو بکر آئندہ ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی قیادت کریں گے، عماد بٹ بطور سینئر کھلاڑی ٹیم کا حصہ رہیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں NTN نیوز، میں ہوں سامع اعجاز اور میں ہوں صفدر علی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد، دیکھتے رہیے NTN۔